اللہ کریم فرماتا ہے عسا ان قریب، قریب ہے، ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کرے۔ اے محبوب، قریب ہے وہ وقت کہ جب تمہارا رب تمہیں ایسی جگہ کھڑا کرے گا کہ تمہاری شانیں دیکھ کر سارے تمہاری حمد کر رہے ہوں گے، سارے تمہاری تعریفیں کر رہے ہوں گے۔ آپ نے یہ لفظ جو قرآن کا بھی سنا، یہ آپ نے اذان کے بعد کی دعا میں بھی سنا ہوگا، مقام محمود، سنیں؟ مقام محمود۔ اب یہ مقام محمود قرآن میں آیا، مقام محمود کا کیا معنی ہے؟ آپ دوسرے مترجمین کا ترجمہ اٹھائیے، انہوں نے مقام محمود کا ترجمہ کیا ہے مقام محمود، مقام محمود کا ترجمہ کیا گیا ہے مقام محمود۔ تو یہ ترجمہ تو نہ ہوا مقام محمود، اگر عربی زبان کا لفظ ہے تو اس کا اردو ترجمہ لکھتے نا کہ مقام محمود کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے دلوں میں عشق رسول ہو، تعظیم مصطفیٰ ہو، پھر قلم چلے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نغمہ سرائی کرتا ہے۔ دلوں میں ہو مرض و پرلے درجے کا بغض ہو تو ان کے قلم خشک ہو جائیں، برباد ہو جائیں کہ رسول اللہ کی تعریف ان کے قلم نہیں کرتے۔ مقام محمود کا ترجمہ مقام محمود کر رہے ہیں۔ امام اہل سنت اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے کیا ترجمہ کیا؟ ان قریب آپ کا رب آپ کو ایسی جگہ کھڑا کرے گا جہاں سارے آپ کی حمد کریں گے، مقام کھڑے ہونے کی جگہ، اور محمود وہ جہاں محبوب سارے آپ کی تعریفیں کر رہے ہوں گے۔ میدان محشر سجا ہوا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ فرما ہے، حضور پر نور علیہ السلام کی طرف ساری مخلوق کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں، انبیاء علیہ السلام حضور کی طرف دیکھ رہے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جلیل القدر 1,24,000 کم و بیش انبیاء سب اس دن نفسی نفسی پکار رہے ہیں، اور سب کی نظر رسول اللہ کی طرف ہے۔ اللہ کی ساری مخلوق موجود ہے، کسی میں مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو اور شفاعت کی درخواست کرے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام مقام محمود پر ہیں، حضور شفاعت کے لیے آگے بڑھتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام اپنا امامہ شریف اتار دیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے حضور سر بسجود ہو جائیں گے، حضور کی مبارک زلفیں حضور کے چہرے پر آ جائیں گی، اور اس کیفیت میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخلوق کی شفاعت کی اجازت مانگیں گے۔ اللہ کریم فرمائے گا پیارے سر کو اٹھاؤ، جو تم مانگو گے عطا کیا جائے گا۔ یہ مقام محمود کا ترجمہ ہے۔ اتنی ساری احادیث اس کے اندر موجود ہیں، رسول اللہ کے اختیارات موجود ہیں، حضور کی شانیں موجود ہیں، سب کچھ بدبختوں نے چھپا کے کہا مقام محمود۔ بتاؤ نا قوم کو رسول اللہ کی شانیں کیا ہیں، حضور شفاعت کے مقام پہ جلوہ فرماؤ، حضور کی شان سے میدان محشر میں آئیں گے۔ یہ تو امام احمد رضا نے قرآن مجید فرقان حکیم کا ترجمہ کیا نا، اور جب امام احمد رضا فاضل بریلوی جن کا شب و روز قرآن کی محبت میں گزرتا تھا، وہ حضور کے تصور میں میدان محشر کا منظر کس طرح بیان کرتے ہیں۔ امام احمد رضا کہتے ہیں کہ میدان محشر سجا ہوگا، ساری مخلوق موجود ہوگی، ہر ایک پریشان ہوگا، اور اتنے میں ایک چمک ہوگی، چمک آئے گی، کس کے جلوے کی جھلک ہے، یہ اجالا کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میدان محشر کا منظر یہ ہوگا، کیا منظر ہوگا؟ کس کے جلوے کی جھلک ہے، یہ اجالا کیا ہے، ہر طرف دیدائے حیرت زدہ تکتا کیا ہے، حیرت کے ساتھ دیکھتا ہے، پھر کہتا ہے اللہ اللہ مانگ۔ یہ جو جلوہ آیا ہے نا پورے محشر میں، تاب نہیں ہے کسی کے اندر حضور کے جلووں کی، کہتے ہیں مانگ، من مانتی منہ مانگی مرادیں لے گا۔ یہ وقت ہو گیا ہے، حضور مقام محمود پر جلوہ فرما ہے، حضور شفاعت کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں مانگ، من مانتی منہ مانگی مرادیں لے گا۔ حضور کا در والا کھلا ہوا ہے، حضور علیہ السلام شفاعت کر رہے ہیں، جو تیرے من میں آ رہا ہے حضور سے مانگ لے،
مانگ من مانتی منہ مانگی مرادیں لے گا، نہ یہاں نہ ہے، نہ یہاں نہ ہے، حضور کی بارگاہ میں نہ نہیں ہے، نہ یہاں نہ ہے، نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے، نہ منگتے سے یہ کہنا کیا ہے۔ آ گیا تو یہ نہیں پوچھا جائے گا کیا بات ہے، نہیں نہیں، جو مانگ رہا ہے بس مانگ، من مانتی منہ مانگی مرادیں لے گا۔ ہم ہیں ان کے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے، ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے۔ پھر کہتے ہیں ان کی امت میں کیا، انہیں رحمت بھیجا۔ اے اللہ تو نے ہمیں ان کی امت میں کیا اور پھر انہیں رحمت بھیجا، یوں نہ فرما کہ تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے۔ اے اللہ اب تیری رحمت میں ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کے امتی ہیں اور حضور وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین بن کر آئے ہیں۔ پھر کہا صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، کیسا واسطہ دیا، ہماری تو بے باکیاں ہی بے باکیاں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے، بخش بغیر پوچھے ہی مولا بخش دے، کیوں لجائے کو لجانا کیا ہے، ہم تو پہلے ہی بڑے شرمندہ ہیں، حضور کی شرم و حیا کا صدقہ دے دے اور ہمیں بخش دے، بغیر پوچھے بخش دے۔ اللہ اللہ، پھر کیسا نقشہ کھینچا، امام احمد رضا کا عشق دیکھیں، اور ہمیں اگر عشق رسول کے مکتب میں داخلہ لینا ہے تو بس بریلی کے تاجدار کے مکتب میں داخلہ لینا ہے۔ کہتے ہیں بے بسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت، جب اعمال لوگوں سے پوچھے جا رہے ہوں میں بے بس ہو جاؤں، دوستو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے، میری تمنا کیا ہے، کہتے ہیں میری تمنا یہ ہے کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائیں حضور، میں کھڑا ہوں بے بس اور پکار رہا ہوں، فریاد کر رہا ہوں، تو میری فریاد کو رسول اللہ سنیں، کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائیں حضور، ہاں کوئی دیکھو یہ شور کیا ہے، غوغا کیا ہے، یہ کون ہے جو شور کر رہا ہے، کون آفت زدہ ہے، کس پہ بلا ٹوٹی ہے، کس مصیبت میں گرفتار ہے، صدمہ کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میدان محشر میں یہ کون مصیبت میں ہے، دیکھو اس کو کیا صدمہ پہنچا ہے، کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجئے میری، حضور فرشتوں کو فرما رہے ہیں، کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجئے میری، کیوں ہے بے تاب یہ بے چینی کا رونا کیا ہے، کیوں یہ رو رہا ہے، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں اس کی، حضور فرما رہے ہیں اس کی بے چینی پہ سے ہے خاطر اقدس کو ملال، یہ جو ہمارا غلام بے چین ہو رہا ہے نا، کوئی ہمیں پریشانی ہو رہی ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ قرآن کی کیسی تفسیر امام احمد رضا کر رہے ہیں، کہتے ہیں اس کی بے چینی سے ہے خاطر اقدس پہ ملال، بے کسی کیسی ہے پوچھو گزرا کیا ہے، کیوں پریشان ہے، کیا ہو گیا اس کو، اللہ اللہ۔ اب ملائکہ جو رسول اللہ کی خدمت پہ مامور ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ عرض کرتے ہیں یوں ملائک کریں معروض کہ ایک مجرم ہے، یا رسول اللہ یہ جو رو رہا ہے، یہ تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے، یہ ایک مجرم ہے، اس سے پرشش ہے، اس سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے، بتا تو نے کیا 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 ہے، اس سے پوچھ گچھ ہونے لگی ہے، اللہ اکبر۔ اور فرشتے کہتے ہیں سامنا قہر کا ہے، دفتر اعمال ہے پیش، ادھر قہر ہے اور سارے اعمال کھلے ہوئے ہیں، ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے، یہ ڈر رہا ہے، یا رسول اللہ یہ ڈر کے رو رہا ہے، آپ سے کرتا ہے فریاد۔ حضور فرما رہے ہیں نا پوچھو کس سے کہتا ہے للہ خبر لیجئے میری، تو فرشتے عرض کرتے ہیں آپ سے کرتا ہے فریاد کہ یا شاہ رسول، بندہ بے کس ہے، شاہ رحم میں وقفہ کیا ہے، حضور دیر ہو گئی، دیر نہ کریں، شاہ رحم میں وقفہ کیا ہے، اب کوئی دم میں گرفتار بلا ہوتا ہوں، آپ آ جائیں تو کیا خوف ہے، کھٹکا کیا ہے۔ حضور یہ کہہ رہا ہے اگر آپ آ جائیں تو پھر تو کوئی خوف نہیں ہے۔ اب
حضور نے جب فریاد سنی، سن کے یہ عرض میری بحر کرم جوش میں آئے، حضور کا بحر کرم جوش میں آ گیا، سن کے یہ عرض میری بحر کرم جوش میں آئے، یوں ملائک کو ہو ارشاد ٹھہرنا کیا ہے۔ یہ ہمارا غلام پریشان ہے، ہم یہاں نہیں ٹھہرتے، ہم اس کے پاس جائیں گے۔ اللہ اللہ۔ پھر حضور فرماتے کس کو تم مورد آفات کیا چاہتے ہو، اس کو کیوں پکڑ رہے ہو، ہم بھی تو آ کے ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے۔ ان کی آواز پہ حضور کی آواز آ گئی، محشر کا نقشہ ہے، اللہ اکبر۔ ان کی آواز پہ یہ کر اٹھوں میں بے ساختہ شور، جیسے حضور کی آواز آئی میں کر اٹھوں بے ساختہ شور، اور تڑپ کر کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے۔ اللہ اللہ۔ اور پھر میں کیا کہوں پورے میدان محشر میں یہ لوگوں کو سنا دوں اب میں پریشان نہیں ہوں، کیوں؟ لو وہ آیا میرا حامی میرا غمخوار امم، لو وہ آیا، لو وہ آیا میرا حامی میرا غمخوار امم، آ گئی جان تنے بے جان میں یہ آنا کیا ہے۔ میں تو مردہ ہوا چاہتا تھا جسم سے، میرے اعمال کے جو بدکاریاں تھی پہاڑ بن کے ٹوٹ رہی تھی، لیکن لو وہ آیا میرا حامی میرا غمخوار امم، آ گئی جان تنے بے جان میں یہ آنا کیا ہے۔ حضور آ گئے تو قرار آ گیا، حضور آ گئے تو جس میں بے جان میں جان آ گئی، حضور ہی تو ہماری جان ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور، پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور، اور فرمائیں ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے، ہٹ جاؤ میرے غلام کے پاس سے، اس پر کسی کا کوئی تقاضا نہیں ہے۔ بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا، بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا، کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے، اس پر تمہارا کوئی حساب نہیں، یہ تو ہمارے در کا غلام ہے، یہ آزاد شدہ ہے۔ چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہیں ہم، حضور آپ نے فرمایا ہم تو اس کو چھوڑتے ہیں، ہم تو آپ کے حکم کے محکوم ہیں، حکم والا کی نہ تعمیل ہو زہرا کیا ہے، ہماری کیا مجال کہ آپ کے حکم کی تعمیل نہ کریں۔ یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے واہ، یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے واہ، چشم بددور ہو کیا شان ہے رتبہ کیا ہے، صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار، صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار، اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے، اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے۔ اے رضا جانے انا دل تیرے نغموں پہ نثار، بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ ایک ہے یہ مسلک اہل سنت و جماعت، عشق والوں کا مسلک، ایک وہ ہے جو مقام محمود کا ترجمہ ہی نہیں کر سکے۔ اسی لیے امام احمد رضا نے فرمایا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج مقام محمود کا ترجمہ کر، آج شفاعت مصطفیٰ کے تذکرے کر، آج رسول اللہ کی مدد کو مان، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، وہاں تیرے کو پھر کچھ نہیں ملنا۔ آج رسول اللہ کو مددگار مشکل کشا حاجت روا باذن اللہ مان، پھر دیکھ مصطفیٰ کریم کے کرم کی جب برکھا برسے گی تو یہاں بھی تیری دنیا میں بھی بگڑی بنے گی، قبر میں بھی نور ہی نور ہوگا، اور محشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن اقدس میں جو جگہ ملے گی تو پھر فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوگی، ہاں مغفرت کے پروانے بٹ رہے ہوں گے، اللہ کے محبوب کے صدقے تجھے رب کا دیدار ہو رہا ہے۔